نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور الاعزاز سے وضو کے مزید احکام پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں یجب ضروری ہے غسل ظاہر اللحیۃ القصۃ گنی داڑھی کے ظاہری حصے کا دھونا، فی اصح ما یفتیٰ بہ اس واضح قول میں کہ جس پر فتویٰ دیا گیا ہے، وَیَجِبُ ایصال الماء اور ضروری ہے پانی کا پہنچانا، الی بشرۃ اللحیۃ الخفیفۃ ہلکی داڑھی کی کھال تک، ولا یجب اور ضروری نہیں ہے ایصال الماء پانی کا پہنچانا، الی المسترسل من الشعر ان بالوں تک جو لٹکے ہوئے ہوں، عن دائرۃ الوجہ چہرہ کے دائرہ سے۔ کہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے گنی داڑھی کے ظاہری حصے کا دھونا اور پانی کا پہنچانا ہلکی داڑھی کی کھال تک، اور ضروری نہیں ہے پانی کا پہنچانا ان بالوں تک جو لٹکے ہوئے ہوں چہرہ کے دائرے سے۔ یعنی یہاں تک ہمیں ان نے دو ضروری چیزیں بتائی اور تیسری بات بتائی جو ضروری نہیں ہے کہ بالوں کا پہنچانا پانی کا پہنچانا ان بالوں تک جو لٹکے ہوئے ہوں چہرہ کے دائرہ سے۔ پھر ایک اور بیان کرتے ہیں، ولا اور نہ ضروری یعنی نہیں ہے پانی پہنچانا واجب نہیں، الی من قطم من الشفتین اس حصہ میں جو حصہ ہونٹوں کا چھپ جائے، عند الانضمام منہ بند کرتے وقت، جو حصہ ہونٹوں کا چھپ جائے منہ بند کرنے کے وقت، وہاں تک بھی پانی پہنچانا واجب نہیں ہے۔ ولا الی من قطم من الشفتین عند الانضمام۔ پھر فرماتے ہیں ولو انضمت تل اصابع اور اگر مل گئی انگلیاں، او طال الظفر اور یا لمبا ہو گیا ناخن، فغض الانملۃ کہ چھپا لیا اس نے پوروں کو، او کان فیہ یا اس میں ہو کوئی ایسی چیز، ما یمنع الماء جو روک دے پانی کو کا پانی کے پہنچنے کو، کاعجینی جیسے آٹا، وجب غسل ما تحتہ تو ضروری ہے، وجب تو ضروری ہے، غسل یعنی دھونا، ما تحتہ اس چیز کے نیچے سے، تو ضروری ہے اس چیز کے نیچے سے دھونا، ولا یمنع الدرن اور نہیں روکتا ہے یعنی پانی کے نفوذ کو میل کچیل، وخرع اور خرع البراغیث اور پسو کی بیٹ، ونحوہا اور اس کی مانند دوسری چیزوں کی بیٹ، ویجب اور ضروری ہے تحریک الخاتم الضیق اور ضروری ہے تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا، خاتم الضیق تنگ انگوٹھی تحریک کو حرکت دینا، اور ضروری ہے تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا، یہ بھی ضروری ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ولو درہ اور اگر نقصان دے، غسل شقوق اس کو شقوقی رجلئی اس کو اپنے پیروں کی پھٹنوں کا دھونا، ولو درہ غسل شقوقی رجلئی اگر نقصان دے اس کو اپنے پیروں کی پھٹنوں کا دھونا، جاز امرار الماء تو جائز ہے پانی کا بہا دینا، علی الدواء اس دوا پر، الذی وضعہ فیہا جس کو رکھا ہو اس پھٹن پر، کہ اگر نقصان دے اس کو اپنی پیروں کی پھٹنوں کا دھونا، جو پیروں میں پھٹن ہو جاتی ہے پھٹ جاتے ہیں تو اس کو نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے پھر یہ جائز ہو جاتا ہے کہ پانی بہا دے اسی دوا پر جس کو اس پھٹنے والی جگہ پہ رکھا گیا، جو پھٹن ہوتی ہے اس پہ رکھا گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ولا یعاد المسح اور اعادہ نہ کیا جائے مسح کا، ولا الغسل اور نہ دھونے کا، علی الموضع شعری بالوں کی جگہ پر، بعد حلقہ ہی ان کے منڈوانے کے بعد،
ولا الغسل اور نہ اعادہ کیا جائے غسل کا بقص ظفری ہی اپنے ناخن و شاربہ اور اپنی مونچھ کاٹنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اعادہ نہ کیا جائے مسح کا اور نہ ہی بال دھونے کا ان کے منڈوانے کے بعد دھونے کا بالوں کی جگہ پر ان کے منڈوانے کے بعد اور نہ ہی اعادہ کیا جائے غسل کا اپنے ناخن اور اپنی مونچھ کاٹنے کے بعد وضو یا غسل کے بعد کسی نے ناخن کاٹے یا سر کے بال اتروائے تو دوبارہ وضو اور غسل کرنا ضروری نہیں اور نہ ہی سر کا دوبارہ مسح کرنا ضروری ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔